ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 87 ہے وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً آتینا ہم نے دی موسیٰ کو الکتابہ کتاب وقفینا اور ہم نے پیدر پہ بھیجے من بعدہ ان کے بعد بالرسلی رسول وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کو البیناتی واضح نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی اس کی بروح القدس روح پاک سے افکلما تو جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس کوئی رسول بما لا تہویٰ جو نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارے دل استکبرتم تم نے تکبر کیا ففریقاً کذبتم تو تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا وفریقاً تقتلون اور تم نے دوسرے گروہ کو قتل کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات گنوانے کے بعد اب بنی اسرائیل سے یہ خطاب کر رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقفینا، کفینا کہتے ہیں کہ جیسے پے در پائے، اگر آپ دیکھیں ایک ہار ہے یا اس میں کئی موتی ہیں تو ایک کے بعد ایک جیسے جڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بغیر نہیں رہنے دیا، وہاں پر ایک کے بعد ایک پیغمبر آتے رہے، یعنی بنی اسرائیل کے جو پیغمبر تھے نا وہ ان کے سیاسی رہنما بھی ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان میں کسی نہ کسی پیغمبر کو بھیجا تاکہ وہ بھٹک نہ جائیں، تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک کے بعد ایک رسول کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، کتاب موسیٰ علیہ السلام پر کون سی نازل ہوئی تھی؟ تورات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی واضح نشانیاں دیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ سے منسوب کرتے تھے کہ ہماری شریعت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ سے پہلے بھی بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر آئے، لیکن وہ حضرت موسیٰ سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو لڑی تھی انبیاء کی اس میں پہلے حضرت موسیٰ تھے اور اس میں سب سے آخری موتی جو تھا وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد جو نبوت تھی وہ بنی اسماعیل میں چلی گئی تھی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے تھے، تو جو انبیاء کی ایک لڑی تھی بنی اسرائیل کی طرف اس میں پہلے موتی جو تھے وہ حضرت موسیٰ اور آخری موتی حضرت عیسیٰ تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کے درمیان میں جو تمام انبیاء تھے وہ اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پہ ظلم نہیں کیا، انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی کرنے کے لیے پھر آتے تھے، پھر اگر کوئی نبی فوت ہو جاتا تو ہم نے اس کی جگہ پر فوراً دوسرے رسول کو بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یعنی کون کون سے نبی آئے تھے جو زیادہ جن کا ہم ذکر سنتے ہیں، حضرت موسیٰ تھے، حضرت ہارون، پھر حضرت داؤد علیہ السلام بہت عظیم نبی تھے، حضرت سلیمان جو بہت عظیم بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، پھر سیدنا عیسیٰ، یحییٰ علیہ السلام، تو بہت سے نبی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ عیسیٰ ابن مریم کو کون سی واضح نشانی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل ان کے اوپر نازل کی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں جو کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بروح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے واضح نشانی یہ تھی کہ انہوں نے بچپن میں کلام کیا اور اپنی والدہ کی گواہی دی، ان کی پاکیزگی کی گواہی دی، ٹھیک ہے، اور پھر ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ان کے ساتھ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے افکلما جاءکم رسول، پھر ایسا ہوا کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول آیا بما لا تہویٰ انفسکم جس کو تم پسند نہیں کرتے تھے، تہویٰ جو ہوا ہے نا یعنی ڈیزائر آپ کی ہے، اس کو تمہارے دل قبول نہیں کرتے تھے، اس کو یعنی تمہاری خواہش نفس کے اگینسٹ تھے وہ رسول، یعنی وہ تمہیں ہدایت کرتے تھے تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم یعنی تم نے تکبر کیا۔ تکبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم نے ان کے احکامات کو نہیں مانا، تم نے اپنے نفس کو آگے رکھا، یعنی جو زندگی وہ اختیار کیے ہوئے تھے نا
دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، تو جو نبی آتا تھا وہ ان کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کرتا تھا، لیکن ان کو یہ زندگی جو تھی وہ چھوڑنا مشکل لگتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، دو گروہوں کو میں بٹ گئے۔ ففریقاً کذبتم، یعنی ایک تو انبیاء کا گروہ ایسا تھا کہ جس کو انہوں نے جھٹلایا۔ وہ کون کون سے نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، ان کی نفی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو انبیاء تھے جن کو انہوں نے جھٹلایا۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جھٹلانا صرف یہی نہیں ہے کہ جن کی نبوت کا انکار کر دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے ایک طرح سے ان کا بھی کفر کیا، کیونکہ انہوں نے تورات کے احکامات میں تبدیلی کر دی، اللہ تعالیٰ کے احکامات چینج کر دیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر نبی کے ساتھ انہوں نے یہی کیا، اور اس سے بڑھ کر آگے کیا انہوں نے کیا، وہ فریقاً تقتلون، اور دوسرے گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ یعنی انہوں نے ایک تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کو جو بالکل انہوں نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی جان سے ان کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ نبیوں کو ایک طرف تو تم جھٹلا رہے تھے اور تمہاری سرکشی اتنی بڑھ گئی کہ تم نے ان کو قتل کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے بنی اسرائیل کی، جو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، انہوں نے بھی آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس طرح سے کہ ایک یہودی عورت تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پاس نا ایک ہدیہ، ایک تحفہ لے کر آئی کھانا بنا کر۔ اس میں کیا تھا، کھانا بکری کا گوشت کوئی تھا، وہ پکا کر لائی اور اس نے اس میں زہر ملا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے وہ کھانا کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا کھایا، لیکن اس کے بعد آپ نے صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ آپ اس کھانے کو نہ کھائیں۔ پھر آپ نے اس عورت کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے اس میں کچھ ملایا ہے؟ تو وہ مان گئی، اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ زہر ملایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ پہ یہ زہر اثر نہیں کرے گا، آپ بچ جائیں گے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں اور خدا نخواستہ اگر آپ یعنی کذاب ہیں تو پھر یہ کہ ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ جو بکری کا ہاتھ ہے نا جو تم پکا کے لائی ہو، اس نے مجھے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا، لیکن جو باقی صحابہ تھے وہاں پر وہ وفات پا گئے اس گوشت کو کھانے کی وجہ سے۔ تو پھر لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس زہر کی تکلیف محسوس کرتے تھے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہود کی جو دشمنی تھی نا انبیاء سے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور آنے تک بھی جو ہے وہ دشمنی ان کی ختم نہیں ہوئی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا تھی۔ وہ کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، وہ کہتے تھے کہ ہمارا دل جو ہے وہ غلافوں میں ہے، ہمارا دل پروٹیکٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں اب کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، تو کم ہی ہے جو وہ ایمان لائیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی جسٹیفیکیشن وہ کیا پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہیں، ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا کفر ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، سورہ بقرہ میں ہی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یعنی بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقن، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی جو معہم، پہلے سے ان کے پاس ہے، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے مقابلے میں، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو پھر ان کے پاس وہ کتاب آ گئی جس کو وہ پہچانتے تھے، تو انہوں نے اس کا کفر کیا، وہ چیز آ گئی، سوری، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی جس کے وہ منتظر تھے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ، ان کی کوئی بھی جنگ ہوتی تھی نا کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ایک نبی جو آنے والا ہے وہ جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تم سے جنگ کریں گے، اور پھر یہ کہ ہمیں فتح ملے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کو پہلے سے امید تھی، پہلے سے ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، لیکن جب آپ آئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا،
کیونکہ یہ پہچانتے تو پہلے سے تھے، ان کی ساری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں، ایون آپ کا حلیہ مبارک بھی وہاں پر درج تھا، اور پھر یہ کہ وہ کس علاقے میں آئیں گے، کس جگہ پہ ہجرت کریں گے، وہ ان کے صحابہ کیسے ہوں گے، ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کی ہوئی تھی۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے، احکامات کو چھپانے کے لیے اپنی جو کتاب ہے اس کے صفحے گوند سے یا گم سے یا کسی چیز سے چپکا دیتے تھے تاکہ کوئی نشانیوں کو پڑھ نہ پائے۔ اسی طرح سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا تو پھر میں نے اس تورات کو کھول کے دیکھا، اس میں وہ ساری صفات لکھی ہوئی تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھی، اور آپ کا نام وہاں پر احمد درج تھا۔ اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پسند تھا کہ آپ نے سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ بلایا اور صحابہ کو بلایا، اور پھر ان سے کہا کہ آپ یہ واقعہ بیان کریں۔ تو سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح میں نے تورات میں آپ کی نشانیاں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ اتنی مسکراہٹ آئی یہ واقعہ سنتے ہوئے، اور پھر آپ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ایک عالم اور ایک بہت مالدار شخص تھا، اس نے جب اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھی، اور پھر اس کے بعد جب جنگ احد ہوئی تو اس نے اپنے ساتھی یہودیوں سے کہا کہ اب تم پر فرض ہے کہ تم جا کے ان کا ساتھ دو، کیونکہ اب وہ نبی آ گیا ہے۔ لیکن یہ حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے تھے کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا۔ تو وہ خود یہودی اکیلا جو تھا وہ چلا گیا، اور اس نے جنگ احد میں شریک ہو کر اس نے کفار کو قتل کیا، جنگ کی مسلمانوں کے ساتھ مل کر، اور پھر جب وہ شہید ہو گیا تو اس نے کہا کہ میرا سارا مال جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیں۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک ایک چیز کی پہچان تھی، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما عرفوا کفروا بھی، کہ پہچاننے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلعنت اللہ علی الکافرین، کہ اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر لعنت ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیے گئے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم، یعنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ دیا انفسہم اپنے جانوں کو، ان یکفروا کہ وہ انکار کر دیں، بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بغین کس وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنے فضل میں سے، علی من یشاء من عبادہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، فباؤ تو وہ لوٹے، بغضب علی غضب غضب پر غضب لے کر، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کس وجہ سے، حسد کے سبب، جو ان کے اندر ضد تھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے، اور وہ یہ مشرکین کو جاہل قوم سمجھتے تھے، مکہ کے جو لوگ تھے نا عرب، ان کو جاہل قوم سمجھتے تھے، تو ان کو یہ ضد اور حسد تھا کہ یہ نبی جو ہے وہ ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے کس پر نازل کرے گا۔ یہاں پر فضل سے مراد اللہ تعالیٰ کی رسالت اور نبوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ نبوت کو وہ کس قوم میں بھیجے گا اور کن لوگوں میں بھیجے گا۔ یہ لوگ جو ہیں وہ حسد کے باعث جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ فباؤ بغضب علی غضب تو وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ پہلا غضب کیا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، دوسرا غضب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، ذلت آمیز عذاب ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ قرآن کا ایک ایک ورڈ جو ہے نا وہ وہاں پر رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ ذلت آمیز عذاب اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑی سپیریئر قوم سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یعنی اس نبی پر اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ تم اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہو، کہ یہ نبی امی یا جاہلوں میں کیوں آیا ہے، تو اپنے آپ کی ذلت محسوس کرتے تھے کہ اپنے آپ کو ہم نیچا کیوں کریں۔ تو اسی ذلت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کر دیا، ان کو ذلت آمیز عذاب کا وعدہ دیا گیا جو دنیا میں بھی ہوگا ان پر اور آخرت میں بھی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا جو ہم پر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ بما وراء اور اس کے علاوہ جو بھی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ جو اس کے علاوہ ہے وہ حق ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، تو آپ کہیں کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود جو ہے نا وہ تورات کے علاوہ کہتے تھے کہ ہم ہر کتاب کا انکار کرتے ہیں، یعنی تورات کے علاوہ ہم نہ انجیل کو مانیں گے نہ ہم قرآن کو مانیں گے، لیکن ہم صرف آم، اپنی کتاب یعنی تورات کو مانیں گے، ٹھیک ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کا کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کتابیں کون سی ہیں؟ اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہو تو اس میں تو قرآن کے احکامات ہیں، اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ہیں۔ تو اگر تم اپنی کتاب پہ ایمان لاتے ہو تو ڈیفینیٹلی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ اگر تم آپ پر ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اس کا مطلب ہے اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم اپنی کتاب پہ ایمان لائے تھے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، تو اللہ کے نبیوں کو پہلے تم قتل کیوں کرتے تھے؟ یعنی تورات کے کس حصے میں تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو؟ اگر تم اس کا دعویٰ ہے، اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے، تو تورات میں کہاں تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ انبیاء کو قتل کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں بھی سچے تھے، سچے نہیں تھے، سوری۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے کتابوں میں اور رسولوں میں تفریق کرتے تھے، اور انہوں نے پھر یہ کہ انبیاء کو قتل بھی کیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئے ان کو انہوں نے قتل بھی کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے بہت تنگ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باقی انبیاء کو تو تم چھوڑو، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں کہ وہ نبی کہ جن کو تم اپنے آپ سے منسوب کرتے ہو، تم ان سے اپنی نسبت کرتے ہو، تم نے تو ان کے ساتھ بھی کیا کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب موسیٰ تمہارے پاس آ گئے واضح نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو تم نے کیا کیا اس کے بعد؟ بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے ایک آرگیومنٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کا، موسیٰ علیہ السلام کا پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو نا، تو ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تو تم نے تو ان کے منہ پہ شرک کیا، مطلب ان کے سامنے ان کی زندگی میں شرک کیا، تو ان کے جانے کے بعد تم لوگوں کے کیا حالات ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے ہر دعوے کو کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے پاس کتاب لے کر آئے تھے، کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی ظلم کرنے والے ہو۔ یعنی یہاں پر ہم دیکھیں تو ظلم سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، کہ اتنی واضح نشانیوں کے بعد تم نے پھر بھی شرک کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ جی اگلی آیت میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے عہد لیا تم سے۔ اب دیکھیں کہ اس کے ایک فردر سٹیپ آگے آ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے سٹیپ پہ کہ تم نے تمام نبیوں کا انکار کیا، تم نے انبیاء کو قتل کیا۔ دوسرے سٹیپ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے ہی قوم کے طرف آئے تھے ان کا بھی انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے کوہ طور تمہارے اوپر یعنی معلق کر دیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے نبیوں کی تو نافرمانی کی، لیکن تم نے اللہ کے حکم کا ریگارڈ بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور تم اس کو پکڑ لو قوت سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ ہم نے سورہ بقرہ میں ایک جگہ پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، اور اس میں جو بھی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کتاب کو، اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْمَعُوا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر دو طرح سے خطاب ہو رہا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر ہم نے کوہ طور کو بلند کیا اور تمہیں یہ نصیحت کی۔ اب آگے جو آیت کا پارٹ ہے نا، آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی ہے ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ خطاب بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بہت زیادہ ناراضگی ہوتی ہے نا، جیسے پیرنٹس کی اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو بچے کے ساتھ، تو وہ ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کرتے، وہ یا تو مطلب کسی کے ذریعے بات، دوسرے بچے کے ذریعے بات کرتے ہیں کہ اس سے یہ کہو، یا پھر یہ کہ ایک جنرل بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سے خطاب بند کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اشربو فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی جو محبت ہے وہ ڈال دی گئی، پلا دی گئی۔ وہ اشربو کہتے ہیں پلانے کو۔ تو جیسے آپ دیکھیں کہ اگر سخت گرمی ہے، آپ بہت ٹھنڈا پانی پیئیں تو اس کی ٹھنڈک جو ہے نا، وہ آپ صرف اپنے گلے میں یا اپنے منہ میں محسوس نہیں کرتے، وہ سر سے لے کے پاؤں تک فوراً ایک سیکنڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ پانی کا یہ تاثیر اس لیے ہے کہ وہ پوری کی پوری اندر مطلب ایک دم سے دوڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ان کے جو بچھڑے کی محبت تھی نا، وہ ان کے دل میں ڈال دی گئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کی جو ہے نا یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ان کے اوپر ناراضگی کیا تھی کہ ان کے دلوں میں جو جو شرک کی محبت تھی نا وہ ڈال دی گئی، یعنی وہ ڈائی ہارڈ مشرک بن گئے کہ اس کے بعد وہ اس سے پلٹ ہی نہیں سکتے تھے۔ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ انہوں نے سمینا و عصینا، انہوں نے سنا اور پھر مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، سمیعنا و اطعنا کی بجائے انہوں نے کہا کہ سمیعنا و عصینا، کہ ہم نے نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے دلوں میں شرک کی محبت ڈال دی، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی ورسٹ پنشمنٹ تھی کہ شرک سے بڑا بھی دنیا میں کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ خطاب بند کر دیا، یہ ان کی ناراضگی ظاہر کر رہی ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بئس ما، آپ کہہ دیں، کون کہہ دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں بئس ما، کتنا برا ہے، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، بھی جس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر اس چیز کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے نا تو یہ کتنی بری چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں پر یعنی یہ جو شرک ہے، یا شرک کرنے کا اگر تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے تو یہ کتنی بری چیز ہے۔ پھر اگلی آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، دار الآخرہ یعنی فائنل جو ہوم ہے، آخرت کا گھر ہے، آپ کہہ دیں کہ اگر یہ صرف تمہارے لیے ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خالصتاً یا خالص، من دون الناسی، لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہودیوں کا عقیدہ واضح کریں کہ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو یعنی آخرت ہے یہ ہمارے لیے ہی ہے، ہم آخرت میں جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کے چند دنوں کے علاوہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر ہم دیکھیں یہودیوں سے پوچھیں کہ جنت میں کون جائے گا تو وہ کیا کہیں گے کہ یہودی، عیسائیوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ صرف عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اور صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کسی یہودی سے کہیں کہ اگر آپ سچے ہیں کہ آپ ہی جنت میں جائیں گے تو آپ موت کی تمنا کریں، تو کیا خیال ہے وہ کبھی موت کی تمنا کریں گے؟ کبھی نہیں۔ اگر وہ پلٹ کر مسلمانوں سے کہہ دیں کہ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ موت کی تمنا کریں، تو کیا ہم کریں گے؟ نہیں، ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے اور ان کے عقیدے میں فرق ہے۔ دیکھیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم کبھی بھی آخرت میں ہم جو ہے نا وہ ناکام نہیں ہوں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ امید اور خوف کے درمیان ہے۔ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دیں گے، لیکن ہمیں جہنم سے خوف بھی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان کا جو ایمان ہے نا وہ یہودی کے ایمان سے بہت ڈفرینٹ ہے، ہماری جو ہے نا جھوٹی تمنائیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان صرف جنت کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، جہنم کا خوف نہ رکھے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمارا یعنی یہ ایمان ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی قسمت کا فیصلہ نہیں پتا، ہمیں 100% گارنٹی نہیں ہے جیسے یہودی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ فرق ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مطلب اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید کے درمیان میں تعلق رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ تم موت کی تمنا کرو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والے ہیں۔ تو یہاں پر بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ یہ چیز ہے کہ جیسے انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں نا کوئی چیز، تو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بعد میں آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے نا،
جو وہ آگے بھیج چکے ہیں، اس وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اپنے غلط کاموں کا ان کو پتہ ہے۔ اسی طرح آپ اس چیز کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو آپ خرچ کرتے ہیں نا، وہ آپ خرچ کرنا نہیں ہے، وہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے اعمال ہوں چاہے ہمارا مال ہو، وہ ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس نے اس اکاؤنٹ میں کچھ بھیجا ہی نہیں ہوگا، وہ کیوں موت کی تمنا کرے گا؟ وہ کبھی بھی وہاں پہ نہیں جانا چاہے گا۔ اب ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، نیک مال تو نہیں بھیجے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے بھی ان کا جان نکلتی تھی، تو اس وجہ سے ان کو پتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے اکاؤنٹ میں ہم کیا جمع کر چکے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ظلم کرنے والوں کو، ٹھیک ہے؟ اور ان کے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ بالکل واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ ان کو زیادہ حریص پائیں گے، یعنی لالچی پائیں گے دنیا کی زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ یودو احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ اسے 1000 سال عمر دی جائے، وما ہوا بمزحزہ من العذاب، اور نہیں اس کو بچانے والی عذاب سے، ان یعمر، خواہ اس کو عمر دے بھی دی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تجدنہم، اللہ آپ ان کو پائیں گے دنیا کی زندگی پر بہت زیادہ حریص، یعنی اتنا زیادہ کہ کافروں سے، مشرکوں سے بھی زیادہ۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ ان کا تو آخرت کا عقیدہ تھا، ان کو پتا تھا کہ ہم آگے کیا بھیج چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات جتنی ڈیلے ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ لمبی سے لمبی عمر، کیونکہ ان کی ساری انویسٹمنٹ اس دنیا کے لیے ہی تو تھی، تو اس دنیا کو چھوڑ کے وہ کیوں جانا چاہیں گے؟ اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ اس ملاقات کو ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے۔ اور یہاں پر مشرکوں کا کیوں ذکر ہے؟ کہ مشرک قوم جو تھی نا، ان کا ایک تو آخرت کا عقیدہ ہی نہیں تھا، دوسری وہ ویسے ہی بہادر قوم تھی، یعنی وہ موت سے ڈرنے والی قوم نہیں تھی۔ مشرک جو تھے، یہ عرب جو تھے، بہت بہادر قوم تھی، جنگوں میں فخر سمجھتے تھے کہ اگر کسی جنگ میں کسی کو کوئی 10-12 تیر لگے ہیں، نیزے لگے ہیں، تو وہ اس چیز کو فخر سے بیان کرتے تھے کہ کوئی مرا ہے تو وہ سینے پہ اتنے زخم کھا کے مرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلب وہ موت سے ڈرنے والی قوم نہیں تھی، یہ لوگ تھے جو دنیا کی زندگی پہ حریص تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کی خواہش یہ تھی، یہاں پر دنیا کی زندگی کی جو خواہش ہے نا طویل عمر کی، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 1000 سال کی عمر ان کو دے دی جائے۔ تو کیا 1000 سال کی زندگی مل بھی جائے، آخر تو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو یہ چیز بچانے والی نہیں ہے، خواہ ان کو اتنی لمبی عمر دے بھی دی جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ اگر ان کو جنت کی اتنی ہی امید ہے، تو پھر یہ کیوں یہاں پر زیادہ سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں؟ جیسے اگر کسی کو کہا جائے کہ تم آلریڈی ٹیسٹ میں پاس ہو، جیسے ہی اپنی قوم کو کہتے تھے کہ ہم لوگ تو آلریڈی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ہم تو مطلب ہم آلریڈی پاس ہیں اس ٹیسٹ میں، ہم تو جائیں گے ہی جنت میں، اور جنت ہے ہی صرف ہمارے لیے، تو پھر تم کیوں یہاں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہتے ہو؟ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی کچھ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ بصیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی یہ اعمال کر رہے ہیں، کہ آپ ان کا یہاں سے دیکھیں کہ یہ ان کو یہ پتا تھا کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں۔ کیسے پتا چلتا ہے؟ ایک واقعے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت مباہلہ دے دی۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اپنے عورتوں اور بچوں کو سب کو لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم اپنے عورتیں، بچے اور سب ہم ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو سچا ہے وہ باقی رہے، اور جو جھوٹا ہے وہ تباہ ہو جائے۔ اب ان کو پتا تھا کہ اگر نبی کے ساتھ ہم نے مباہلہ کیا تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ وہ نبی حق پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے انہوں نے اس سے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، یعنی ہم ٹیکس دے دیں گے لیکن ہم مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی کی بد دعا سے یہ کسی صورت نہیں بچ سکتے، تو انہوں نے اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے ٹیکس دینا گوارا کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو، ان کے برے اعمال کو خوب جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی جھوٹی آرزویں، جتنے بھی دعوے تھے نا ان کے، کہ تورات پہ اگر ہم صرف اپنی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، وہ دعوے بھی ان کے سچے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ دنیا کی زندگی کے اتنے حریص تھے کہ انہوں نے ساری اپنی جو بھی
कोशिशें थीं, जो अपना माल था, जो अपना वक़्त था, हर चीज़ उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी पे लगाई हुई थी। तो इसी वज़ह से वो आख़िरत की उम्मीद कभी नहीं कर सकते थे। तो जो आख़िरत के बारे में इनके दावे थे, जैसे अल्लाह ताला इसी सूरा में फ़रमाते हैं कि क्या तुमने अल्लाह ताला से अहद लिया हुआ है? यानी जो आख़िरत के बारे में ये दावे करते हैं कि हमें आग नहीं छुएगी और हम जन्नत में जाएँगे, तो क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई अहद लिया हुआ है? अगर यही चीज़ मुसलमानों के बारे में देखी जाए तो अल्लाह ताला ने बहुत वादे किए मुसलमानों से, जन्नत की बहुत बिशारतें दी हैं, लेकिन साथ अल्लाह ताला ने जहन्नुम के अज़ाब से भी डराया है। तो ये नहीं हो सकता कि हम अल्लाह ताला की सिर्फ़ बशारतों पे यकीन रखें, जन्नत के वादों पे यकीन रखें, लेकिन हम अज़ाब से ना डरें और जो जहन्नुम की वईदें हैं हम उनसे ना डरें। तो ईमान जो है ना उसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो अगर हम देखा जाए ना कि यहूद में जो एक गलत कॉन्सेप्ट था, तो ये आजकल भी है कि अगर हम उम्मत मुहम्मदिया हैं, तो सिर्फ़ हम ही जन्नत में जाएँगे और बस कलमा पढ़ने से हम लोग जन्नत में चले गए, या फिर एक शफ़ाअत बातिला का तसव्वुर भी है कि कुछ भी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचा लेंगे, हमारी शफ़ाअत कर लेंगे। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि वो अल्लाह ताला ने नबी मतलब इसलिए नहीं अल्लाह ताला ने उनको मबूस फ़रमाया कि आप जो भी गलत काम करें और ये उम्मीद रखें कि वो हमारी शफ़ाअत करेंगे और हम ज़रूर जन्नत में चले जाएँगे, ठीक है? तो इस अकीदे को, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बनी इसराइल के जो किस्से हैं, उनके बारे में जो कहानियाँ हैं, वो अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं हमें बताई कि हम सिर्फ़ ये कमेंट करें कि ओहो! अच्छा, ये तो बहुत सरकश कौम थी, इन्होंने ऐसे किया और इनका ये अंजाम हुआ। बल्कि हम उन चीज़ों से बचें, ठीक है? इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक-एक आयत में, एक-एक वर्ड में हमारे लिए लेसन है। वो सीखने के लिए अल्लाह ताला ये हमें बार-बार आयतें पढ़ाते हैं। आप देखते हैं कि एक चीज़ कुरान में कितनी दफ़ा रिपीट होती है, ठीक है? हज़रत आदम का किस्सा है, हज़रत मूसा का किस्सा है, बनी इसराइल के अहकामात हैं, उनकी सरकशी है, कितनी दफ़ा रिपीट होते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि हम उससे सबक सीखें, ठीक है? बार-बार रिमाइंडर अल्लाह ताला दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इनसे सबक सीखने की, इन किस्सों से सबक सीखने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें। अल्लाह ताला हमें ईमान पे साबित कदमी दें और उन लोगों में शामिल करें कि जिनके ईमान पे, जिन पे सहाबा रश किया करते थे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी दौर में कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन वो मुझ पर ईमान लाएँगे। तो उनका जो ईमान है वो बहुत खूबसूरत ईमान होगा। तो सहाबा रश करते थे। अल्लाह ताला हमें ऐसा ईमान नसीब फरमाए, हमारा आपस में यहाँ पर मिल बैठना, अल्लाह ताला की आयत को पढ़ना, उसको सुनना, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अ, हमारा टाइम भी एंड हो रहा है, मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।